الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دیں کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ بڑا ہی نیک اور پرہیزگار تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھا، اس کی خوبصورتی کی مثال اتنی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پاک کے پاس گیا اور اپنے دل آزاری کی اور بہت رویا۔ یعنی وہ اس قدر پیارے آقا سے محبت کرتا تھا کہ جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، وہ مسافر جب مدینہ منورہ آیا تو یہاں سے اس کا جانے کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا اور اس نے مدینہ منورہ میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت کو دیکھتے تو اس کی محبت کو دیکھ کر بڑے تعجب ہوتے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگے کہ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو اس طرح میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسافر ہو اور اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ جس خدا کو تم مانتے ہو اسی خدا کو میں بھی مانتا ہوں اور وہی ذات ہے جو دینے والی ہے اور تم بھی اسی کے محتاج ہو، تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ اتنا سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر پیارے دوستو، پھر اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا مہینہ آ گیا اور مدینے والے جو تھے وہ سبھی کے سبھی حج کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف روانہ ہونے والے تھے، اور انہی میں سے یہ جو شخص تھا یہ بھی تیار ہو گیا اور یہ بھی قافلے والوں کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ وہ شخص بھی حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو حضرت عمر قافلے والوں کے پاس آئے اور آخری بات کہنے لگے کہ وہ جو شخص ہے وہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، تم سبھی قافلے والے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ سننے کے بعد قافلے والے اس بات کے اوپر راضی ہو گئے، کیونکہ قافلے والے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ شخص بڑا ہی نیک اور پرہیزگار ہے اور اس کے من میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستو، وہ شخص بھی قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اسی قافلے والوں میں ایک عورت بھی تھی جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اور اس عورت کی جو نظر تھی وہ اس شخص پر پڑنے لگی اور یوں دھیرے دھیرے وہ عورت اس شخص کی خوبصورتی کی قائل ہونے لگی۔ اور ایسے وقت میں جب بھی قافلہ کہیں پر رک جاتا تو وہ قافلے والوں کے ساتھ اپنا خیمہ نہ لگاتی، یعنی اسی شخص کے قریب اپنا خیمہ لگاتی، اور وہ شخص جو تھا وہ جہاں پر بھی رکتا تو قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا، اور وہ عورت قرآن شریف سننے کے بہانے اسی شخص کے قریب جا کر بیٹھ جاتی اور اس کی قرات کو سننے لگتی۔ پیارے دوستو، دھیرے دھیرے کر کے وہ عورت اس کے بہت ہی زیادہ قریب آ گئی اور جب اسے برداشت نہ ہوا تو اس نے یہ بات کہہ ڈالی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتی ہوں اور اگر تم نے اس سے انکار کیا تو میں تمہارے اوپر غلط الزام لگا دوں گی اور تمہیں پھنسا دوں گی۔ اور ویسے بھی لوگ عورتوں کی باتوں پر جلد ہی یقین کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، اس شخص نے اس کی بات سننے کے بعد کہا کہ اللہ کا خوف کرو، تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم ابھی حج کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہو اور ایسے وقت میں تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ تم سب ان چیزوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے حج کو قبول کر لے۔ پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ کسی بھی حد تک ماننے کو تیار نہ تھی، اور جو اس شخص نے گناہ کرنے سے انکار کیا تو اس عورت کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا۔ پھر جب وہ شخص سونے کے لیے گیا تو اسی وقت اس عورت نے ایک اشرفی کی تھیلی نکالی اور اسی شخص کے سامان کے ساتھ اس کے تھیلے میں جا کر رکھ دی اور چپ چاپ اپنی جگہ پر
आ कर सो गई। जब सुबह का वक्त हुआ तो वो औरत शोर मचाने लगी और ये बात कहने लगी कि मेरे पास कुछ सोने की अशरफियाँ थी जो कि मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थी और मेरे पास सिर्फ इतनी ही अशरफियाँ थी, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये बात सुनने के बाद सारे काफिले वाले बड़े हैरान हुए और फौरन ही कहने लगे अगर किसी काफिले वाले ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी अशरफियों की थैली नहीं मिली। उसके बाद दोस्तों काफिले वाले उस औरत के पास आए और कहने लगे कि हमने सबकी तलाशी ले ली है मगर तुम्हारी अशरफियों की थैली नहीं मिली और सिर्फ एक ही शख्स बच जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परहेजगार और नेक है और अगर हम उसके ऊपर शक करें तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों वो औरत ये बात कहने लगी कि दुनिया के सामने हो सकता है वो शख्स अच्छा बनकर दिखाता हो, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिल में क्या है। ऐसे वक्त में उसकी तलाशी भी लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सारे काफिले वाले उस शख्स के पास गए और जाकर कहने लगे कि हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली और वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हारी तलाशी लें क्योंकि तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन वो औरत है वो किसी भी तरीके से मान नहीं रही, इसलिए हमें तुम्हारी भी तलाशी लेनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों उस शख्स को ये मालूम होता है कि उसने तो चोरी की ही नहीं, इसलिए वो खुशी खुशी राजी हो जाता है और उसके बाद जैसे ही काफिले वाले उस शख्स के सामान की तलाशी लेते हैं तभी अचानक अशरफी की जो थैली होती है वो नजर आ जाती है और वो औरत फौरन ही यही बात बोलती है कि देखा मैंने जो कहा था वही हुआ, यानी ये शख्स ऊपर से दिखावा करता है और अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में ये चोर है और ये दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों का तो बहुत ही बुरा अंजाम होना चाहिए। इतना सुनने के बाद प्यारे दोस्तों तमाम काफिले वाले उस शख्स के ऊपर वार करने लगे और सभी के सभी ने उसको इतना मारा कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया, लेकिन वो शख्स खामोश रहा और उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब काफिले वालों को इस बात का यकीन हो गया कि ये आदमी चोर है और ये दुनिया के सामने दिखावा करता है तो उस शख्स को जंजीरों से बांध दिया गया, लेकिन वो शख्स फिर भी अल्लाह ताला की रजा पर राजी था और वो खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद काफिले वाले जो थे वो मक्के की तरफ रवाना हुए, यानी हज की अदायगी के लिए। लेकिन तभी उस शख्स ने कहा कि आप लोग जो हज की अदायगी करने जा रहे हैं और मेरा भी यही इरादा था कि मैं भी हज करने के लिए जाऊं, ऐसे वक्त में आप मेरी जंजीरों को खोल दीजिए ताकि मैं हज की अदायगी कर सकूं और उसके बाद दोबारा आप जहां बोलेंगे वहीं पर लौट आऊंगा, मैं कहीं भी नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले उसकी इस बात पर किसी भी हद तक राजी होने को तैयार ना थे और उससे कहते थे कि हो सकता है कि तुम्हारी जंजीर खुलने के बाद तुम हज का बहाना बोलकर यहां से फरार हो जाओ और फिर दोबारा लौट कर ना आओ। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि हाँ ये शख्स तो हज की अदायगी करने के लिए आया था और हमें इसको एक मौका जरूर देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये वापस लौट कर भी आ जाए। तो प्यारे दोस्तों जब सारे काफिले वाले एक दूसरे से बात करने लगे तो ऐसे वक्त में उन्होंने फैसला किया कि हमें उस शख्स को एक मौका जरूर देना चाहिए। उसके बाद उस शख्स की जंजीरों को खोल दिया गया और उससे ये बात कह दी गई कि हज करने के बाद आकर हमसे मिल जाना, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो हम जाकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया था लेकिन तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। उसके बाद प्यारे दोस्तों वो चुपचाप हज की अदायगी करने के लिए चला गया और मक्का शरीफ पहुंचने के बाद अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा रोने और गिड़गिड़ाने लगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा कि ए मेरे अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ए मौला तू मेरी हिफाजत फरमा। प्यारे दोस्तों उस शख्स ने दिल से दुआएं की अल्लाह की बारगाह में और फौरन उसकी दुआ कबूल हो गई और फौरन ही वो जो शख्स था वो हज की अदायगी करने के बाद उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उससे कहा गया था कि हज के बाद यहां पर वापस आ जाना। काफिले वालों ने जब उस शख्स को देखा तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि ऐसे वक्त में तो लोग भाग जाया करते हैं और कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है और इस बात
بات سے ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور ہم تمہیں اب زنجیروں میں نہیں باندھیں گے۔ اس کے بعد پیارے دوستوں قافلے والے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ تبھی اچانک اس عورت کے پاس جتنی مال و دولت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی اور مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ مال کی ضرورت تھی۔ تو اس نے قافلے والوں سے پوچھا تو قافلے والوں کے پاس بھی بہت ہی کم مال و دولت تھا۔ اب وہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی کہ میں مدینہ منورہ کیسے پہنچوں گی۔ تو ایسے وقت میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب کسی جگہ پر قافلہ رکے گا تو میں کسی گاؤں کے اندر جا کر مدد مانگوں گی، ہو سکتا ہے کوئی میری مدد کر دے۔ اس کے بعد دوستوں سفر کے دوران ایک جگہ پر قافلہ رکا تو اس عورت نے موقع پاتے ہی وہ گاؤں کے اندر پہنچ گئی اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک شخص نظر آیا اور وہ یہ بات کرنے لگا کہ میں تمہاری مدد تو کر دوں گا لیکن اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ تو وہ عورت کہتی ہے اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہارے پاس مانگنے کے لیے ہی کیوں آتی۔ تو وہ شخص بولا چاہے کچھ بھی ہو جائے بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور چاہیے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اجر دے گا تو وہ قیامت کے دن دے گا، لیکن مجھے کچھ حصہ آج اور ابھی چاہیے۔ تو عورت کہنے لگی کہ بھلا تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ پہلے تو انکار کرنے لگی، لیکن جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے تو وہ فوراً ہی اس بات کے اوپر راضی ہو گئی اور پھر اس عورت نے اس شخص کے ساتھ گناہ کر لیا اور بدلے میں اس شخص نے اسے اجرت کے طور پر مال دے دیا اور اسے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ پیارے دوستو اس کے بعد ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ عورت ایک جگہ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی، تبھی اس کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تم ماں بننے والی ہو؟ تو وہ عورت بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی اور یہ بات کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً ہی وہ فقیر وہ بات کہنے لگا کہ فلاں شخص کے ساتھ تم نے گناہ کیا تھا نا، یہ اسی کی اولاد ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی۔ تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس کے اوپر تم نے چوری کا الزام لگایا تھا اسی کے اوپر یہ الزام بھی ڈال سکتی ہو۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت زور زور سے چلانے لگتی ہے کہ جو شخص نیک بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، زبردستی کی ہے، جس کی وجہ سے آج میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ایسے وقت میں مجھ سے یہ بات چھپی نہیں اور یہ بات میں نے قافلے والوں کو بتا دی۔ تو یہ بات سنتے ہی قافلے والے جو تھے وہ فوراً ہی غصے میں آ گئے اور غصے میں آنے کے بعد اس شخص کے اوپر غصہ اتارنے لگے۔ آپ سبھی کو بتا دیں وہ شخص جو تھا وہ بہت ہی زیادہ پہلے ہی سے زخمی تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ اس کے اوپر وار کیا گیا تو وہ اور بھی زیادہ زخمی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ شخص خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ قافلے والے دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کتنی زیادہ عزت کرتے تھے، اس کو کتنا نیک سمجھتے تھے، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ غلط انسان نکلا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل ٹوٹ جائے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی اسے بڑی سے بڑی سزا سنائیں گے۔ پیارے دوستو قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچ گیا تو لوگوں نے اس کی یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی کہ کس طریقے سے اس شخص نے اس عورت کی اشرفیوں کو چرا لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زبردستی اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا جلال آیا اور یہ بات کہنے لگے کہ میں تجھے تو بہت ہی نیک مانتا تھا، اچھا انسان مانتا تھا، لیکن تو اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے۔ ایسے وقت میں تجھے کڑی سے کڑی سزا سنانی چاہیے۔ پیارے دوستو ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو عورت ہے وہ جو یہ بات کہہ رہی ہے یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ بول رہی ہے، یعنی کہ جو شخص ہے اس نے اس
اس عورت کی کوئی اشرفی نہیں چرائی تھی اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ یہ بات آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ پورے قافلے والوں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، اگر تو نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو اس کا بڑا ہی برا انجام تجھے دیکھنے کو ملے گا۔ تو مجھے یہ بات بتا کہ فلاں جگہ پر تو نے اس شخص سے بات نہیں کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں اور اس نے منع کر دیا؟ تو وہ عورت بہت ہی زیادہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور کہنے لگی ہاں میں نے ہی یہ بات کہی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہنے لگے کہ پھر جب اس شخص نے گناہ کرنے سے منع کر دیا تو اس وقت تم نے اسے دھمکی دی تھی یا نہیں تھی کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گی؟ تو وہ جو عورت تھی وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے سچ سچ بتانے لگی، اور یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو وہ عورت ہر بات کے اوپر راضی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی کو مان لیا۔ لیکن باقی جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ غلط ہے، لیکن اصل میں تو یہ عورت ہی غلط ہے، تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلاں کا قبرستان میں چلے جاؤ اور وہاں گڑھا کھودنے کے بعد اس کا آدھا جسم گڑھے کے اندر رکھ دو اور آدھا جسم گڑھے سے باہر رکھو، اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ پیارے دوستو، ویسا ہی کیا گیا اور اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ ہلاک ہو گئی۔ لیکن باقی صحابہ کرام جتنے بھی وہاں موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ پورا واقعہ جو تھا وہ ہو بہو آپ نے کیسے بتا دیا؟ تو اس بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے میری نظروں کے سامنے پورا واقعہ پیش کر دیا تاکہ جو بے قصور ہے یہ کسی بھی طریقے سے رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ اس بے قصور سے راضی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے کے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو دعا ہے وہ جائز ہونی چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔